فرمایا پس اگر خدا کا ایک پوشیدہ ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوتا اور اگر میرا کاروبار محض انسانی منصوبہ ہوتا تو ان مختلف تیروں میں سے کسی تیر کا میں ضرور نشانہ بن جاتا اور کبھی کا تباہ ہوا ہوتا، اور آج میری قبر کا بھی نشان نہ ہوتا، کیونکہ جو خدا پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے مارنے کے لیے کئی راہیں نکل آتی ہیں۔ وجہ یہ کہ خدا خود اس کا دشمن ہوتا ہے، مگر خدا نے ان لوگوں کے تمام منصوبوں سے مجھے بچا لیا، جیسا کہ اس نے 24 برس پہلے خبر دی تھی۔ ماں سوا اس کے یہ کیسی کھلی دلیل ہے کہ خدا نے میری تنہائی اور گمنامی کے زمانے میں کھلے لفظوں میں براہین احمدیہ میں مجھے خبر دی کہ میں تجھے مدد دوں گا اور ایک کثیر جماعت تیرے ساتھ کر دوں گا اور مزاحمت کرنے والوں کو نامراد رکھوں گا۔ ایک صاف دل لے کر سوچو کہ یہ کس قدر نمایاں تائید ہے اور کیسا کھلا نشان ہے۔ کیا آسمان کے نیچے ایسی قدرت کسی انسان کو ہے یا کسی شیطان کو کہ ایک گمنامی کے وقت میں ایسی خبر دے اور وہ پوری ہو جاوے اور ہزاروں دشمن اٹھیں مگر کوئی اس کو خبر کو روک نہ سکے؟ پھر چوتھی شرط یہ تھی کہ مخالفوں نے جو اعتراض اٹھائے ان اعتراضات کا پورا جواب دیا گیا یا نہیں۔ یہ شرط بھی صفائی سے طے ہو چکی ہے، کیونکہ مخالفوں کا ایک بڑا اعتراض یہ تھا کہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ بس ان کو جواب دیا گیا قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور پھر دوبارہ دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہی کی زبان سے فرماتا ہے کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم۔ پہلی آیتوں کو ساتھ ملا کر ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کو حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے ماننا اور ہماری پرستش کرنا؟ اور وہ جواب دیں گے کہ اے میرے خدا، اگر میں نے ایسا کہا ہے تو تجھے معلوم ہوگا کیونکہ تو عالم الغیب ہے، میں نے تو وہی باتیں ان کو کہیں جو تو نے مجھے فرمائیں، یعنی یہ کہ خدا کو وحدہ لا شریک اور مجھے اس کا رسول مانو۔ میں اس وقت تک ان کے حالات کا علم رکھتا تھا جب تک میں ان میں تھا، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ان پر گواہ تھا، مجھے کیا خبر ہے کہ میرے بعد انہوں نے کیا کیا؟ اب ان آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب دیں گے جب تک میں زندہ تھا۔ عیسائی لوگ بگڑے نہیں تھے، اور جب میں مر گیا تو مجھے خبر نہیں کہ ان کا کیا حال ہوا۔ بس اگر مان لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک زندہ ہیں تو ساتھ ہی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی اب تک بگڑے نہیں اور سچے مذہب پر قائم ہیں۔ پھر ما سوا اس کے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد اپنی بے خبری ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے خدا، جب تو نے مجھے وفات دے دی اس وقت سے مجھے امت کا کچھ حال معلوم نہیں۔ بس اگر یہ بات صحیح مانی جائے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور مہدی کے ساتھ مل کر کافروں سے لڑائیاں کریں گے تو نعوذ باللہ قرآن شریف کی یہ آیت غلط ٹھہرتی ہے، اور یا یہ ماننا پڑتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن خدا تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ بولیں گے اور اس بات کو چھپائیں گے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئے تھے اور 40 برس تک رہے تھے اور مہدی کے ساتھ مل کر عیسائیوں سے لڑائیاں کی تھیں۔ بس اگر کوئی قرآن شریف پر ایمان لانے والا ہو تو فقط اس ایک ہی آیت سے تمام وہ منصوبہ باطل ثابت ہوتا ہے جس میں ظاہر کیا گیا ہے کہ مہدی خونی پیدا ہوگا اور عیسیٰ اس کی مدد کے لیے آسمان سے آئے گا۔ بلا شبہ وہ شخص قرآن شریف کو چھوڑتا ہے جو ایسا اعتقاد رکھتا ہے، پھر جب ہمارے مخالف ہر ایک بات میں مغلوب ہو جاتے ہیں تو آخرکار یہ کہہ دیتے ہیں کہ بعض پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں، جیسے کہ آتم کی پیش گوئی۔ میں کہتا ہوں کہ اب آتم کہاں ہے؟ اس پیش گوئی کا تو ماحصل یہ تھا کہ جو شخص جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی وفات پائے گا، سو آتم وفات پا گیا اور میں اب تک زندہ ہوں۔ فرمایا خدا تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلُوا عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، یعنی یہ کہ یہ نبی ہمارے پر افترا کرتا تو ہم اس کو دانے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر اس رگ کاٹ دیتے جو جان کی رگ ہے۔ یہ آیت اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے لیکن اس کے معنوں میں عموم ہے، جیسا کہ تمام قرآن شریف میں بھی محاورہ ہے کہ بظاہر اکثر امر و نہی کے مخاطب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، لیکن ان احکام میں دوسرے بھی شریک ہوتے ہیں یا وہ احکام دوسروں کے لیے ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ آیت وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی اپنے والدین کو بیداری کا کلمہ مت کہو اور ایسی باتیں ان سے نہ کر جن میں ان کی بزرگی کا لحاظ نہ ہو۔ اس آیت کے مخاطب تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن دراصل مرجع کلام امت کی طرف ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ آپ کی خرد سالی میں ہی فوت ہو چکے تھے، اور اس حکم میں ایک راز بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت سے ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ تو اپنے والدین کی عزت کر اور ہر ایک بول چال میں ان کے بزرگانہ مرتبہ کا لحاظ رکھ، تو پھر دوسروں کو اپنے والدین کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ ہمارے پر کچھ اختراع کرتا تو ہم اس کو ہلاک کر دیتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف خدا تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ غیرت اپنے ظاہر کرتا ہے کہ آپ اگر مفتری ہوتے تو آپ کو ہلاک کر دیتا، مگر دوسروں کی نسبت یہ غیرت نہیں ہے۔ اور دوسرے خواہ کیسا ہی خدا پر افتراء کریں اور جھوٹے الہام بنا کر خدا کی طرف منسوب کر دیا کریں، ان کی نسبت خدا کی غیرت جوش نہیں مارتی۔ یہ خیال جیسا کہ غیر معقول ہے، ایسا ہی خدا کی تمام کتابوں کے برخلاف بھی ہے، اور اب تک توریت میں بھی یہ فکرہ موجود ہے کہ جو شخص خدا پر افتراء کرے گا اور جھوٹا دعویٰ نبوت کا کرے گا وہ ہلاک کیا جائے گا۔ علاوہ اس کے قدیم سے علماء اسلام لو تقبل علینا کو عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل پیش کرتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب تک کسی بات میں عموم نہ ہو وہ دلیل کا کام نہیں دے سکتی۔ بھلا یہ کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر افتراء کرتے تو ہلاک کیے جاتے اور تمام کام بگڑ جاتا، لیکن اگر کوئی دوسرا افتراء کرے تو خدا ناراض نہیں ہوتا بلکہ اس سے پیار کرتا ہے اور اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مہلت دیتا ہے اور اس کی نصرت اور تائید کرتا ہے۔ اس کا نام تو دلیل نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یہ تو ایک دعویٰ ہے جو خود دلیل کا محتاج ہے۔ افسوس میری عداوت کے لیے ان لوگوں کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے نشانوں پر بھی حملے کرنے لگے، چونکہ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے اس دعویٰ وحی اور الہام پر 25 سال سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں۔ فرمایا کہ اور ابھی معلوم نہیں کہ کہاں تک خدا تعالیٰ کے علم میں میرے ایام دعوت کا سلسلہ ہے، اس لیے یہ لوگ باوجود مولوی کہلانے کے یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا پر افتراء کرنے والا اور جھوٹا ملہم بننے والا اپنے ابتدائے افتراء سے 30 سال تک بھی زندہ رہ سکتا ہے اور خدا اس کی نصرت و تائید کر سکتا ہے اور اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کرتے۔ اے بے باک لوگو، جھوٹ بولنا اور گوں کھانا اپنے ایک برابر ہے۔ جو کچھ خدا نے اپنے لطف و کرم سے میرے ساتھ معاملہ کیا، یہاں تک کہ اس مدت دراز میں ہر ایک دن میرے لیے ترقی کا دن تھا، اور ہر ایک مقدمہ جو میرے تباہ کرنے کے لیے اٹھایا گیا خدا نے دشمنوں کو رسوا کیا۔ اگر اس مدت اور اس تائید اور نصرت کی تمہارے پاس کوئی نظیر ہے تو پیش کرو، ورنہ بموجب آیت لو تقبل لا علینا یہ نشان بھی ثابت ہو گیا اور تم مجھ سے پوچھے جاؤ گے۔